رمضان المبارک کا آخری جمعۃ الوداع کا یہ عمل آپ کا مقدر بدل دے گا۔ رمضان کے آخری جمعے کا وظیفہ۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہماری زندگی میں آج آ چکا ہے۔ اس جمعۃ الوداع کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم وظیفہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر گھر میں پریشانی عام ہو چکی ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا ہوا ہے، لیکن اکثریت کی حالت یہ ہے کہ روز کوئی نہ کوئی معاملہ تکلیف دہ پریشان کن اسے پیش آتا رہتا ہے۔ اب ان پریشانیوں اور ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے، ان تکلیفوں سے حفاظت کے لیے ایک بہت مجرب، ایک بہت کامیاب، ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس وظیفے کی مدد سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی کو اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دیں گے۔ جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کا وظیفہ مختصر سا ہے، مگر اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تک ڈائریکٹ بات پہنچانا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا ایمانی جذبہ، کتنی قوت اور کتنی طاقت ہے، اور کتنا بڑا آپ کا یقین ہے۔ اگر یقین میں کمزوری ہوگی، عمل میں کمزوری ہوگی تو وہ بات بھی اوپر تک نہیں پہنچتی۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگ رو رو کر، چلا کر دعا مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعا اس سے اوپر ہی نہیں اٹھتی، اس لیے کہ یہ دعا یقین کامل کے ساتھ نہیں کرتے، رزق حلال کھا کر نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی کر کے نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ جمعۃ الوداع کے اس وظیفے کی مدد سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیں گے۔ جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کا یہ نہایت ہی پاورفل اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے آج 1 بجے سے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد جمعے کی تیاری اور جمعے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ جمعۃ الوداع ایک بہت ہی فضیلت والا جمعہ ہے۔ الوداعی جمعہ یعنی رمضان المبارک کا آخری جمعہ، اور یہ وظیفہ بھی آپ نے جمعے کی نماز سے پہلے کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جمعے کی نماز سے پہلے تک اس وظیفے کا ٹائم ہے۔ اللہ والو، اس سے پہلے کہ ہم جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اس سے پہلے ہم جمعے کے دن کی فضیلت کو جان لیتے ہیں کہ جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے۔ اس کے بعد جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمعہ کو پیش کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام اسے اپنی ہتھیلی میں پکڑ کر اس طرح لائے جیسے کوئی سفید آئینہ ہو جس کے درمیان میں ایک سیاہ نقطہ ہو، اور کہا کہ یہ جمعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید ہو۔ آپ کے لیے اس میں خیر و برکت ہے۔ ہمارے مذہب میں تمام دن اللہ تعالیٰ کے عطا کردے ہیں، مگر جمعے کا دن ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ ایک خاص انعام و رحم فرماتے ہیں۔ جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعے کے دن مرنے والا خوش نصیب شہید کا درجہ رکھتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جمعے کی رات دوزخ کے تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ یوم جمعہ عید کا دن ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے۔ اگر جمعے کو حج آ جائے تو وہ حج اکبر ہے اور اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ تو اللہ والو، یہ تو فضیلت تھی جمعے کے دن کی۔ اگر بات کی جائے جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کی، تو اس کی فضیلت کتنی بڑی ہوگی، اس میں اللہ پاک اپنی کتنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہوں گے۔
اللہ والو، ماہ رمضان بڑی عظمت اور شان و شوکت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی بزرگی عطا فرمائی ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم نازل ہوا، شب قدر اس مہینے میں ہے، روزہ فرض ہوا، رات کو تراویح کا پڑھنا سنت ٹھہرا۔ اس ماہ میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، اعمال صالحہ کا ثواب ڈبل ملتا ہے۔ جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کا وہ وظیفہ جو آپ کے مقدر ہی بدل دے گا، آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کا وہ وظیفہ کرنے کے لیے باوضو ہو کر تنہائی میں کسی علیحدہ کمرے میں بیٹھ جانا ہے تاکہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اس وظیفے کے کرنے سے پہلے آپ گھر والوں کو بتا دیں کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں ایک چھوٹا سا وظیفہ کر رہا ہوں۔ گھر میں سے ضروری نہیں کہ ایک شخص ہی وظیفہ کرے، چاہے 2 یا 3 لوگ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو فوراً ٹال دیں گے۔ باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ وظیفہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جمعے کی نماز سے پہلے آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، یا اللہ یہ جو مصیبت آ گئی ہے، یہ جو دکھ پریشانی آ گئی ہے، اس دکھ مصیبت اور پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ جب آپ دعا مانگیں تو یاد رکھیں کہ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے عرش کو ہلا دے گی، اور آخرت کے لیے لازمی دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائیں۔ اگر موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہی ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی آیا آخر اس نے مر کر جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو ماہ رمضان المبارک سے زینت بخشی اور کتب سماویہ کو قرآن کریم سے مزین فرمایا۔ نیز فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ فرمایا جب ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب جلیل کی طرف سے حکم ملتا ہے، حوران بہشت کو سنوارنے کا حکم دو اور زمین و آسمان میں اعلان کر دو کہ ماہ رمضان مبارک تشریف لا رہا ہے، اس کی جو شخص بھی تعظیم کرے گا اور آداب بجا لائے گا اسے بخشش سے نوازا جائے گا۔ شیاطین کو قید کر دو تاکہ روزے دار گناہ کرنے سے محفوظ رہیں۔ محدثین کرام فرماتے ہیں جب کوئی روزے دار ماہ رمضان میں فوت ہوتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جب کافر مرتا ہے تو وہ سیدھا وصال جہنم کر دیا جاتا ہے، گویا کہ اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، لیلۃ القدر کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادت میں مصروف رہنا نصیب فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔